تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ، کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، تو مر جائے گا بیچارہ. بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے، اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کوئی بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی، مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو. سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے. اچھا مجھے دکان دکھاؤ. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے تو اپنے ہی لگا لو. کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ منٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے؟ میں پورا پروفٹ خود رکھوں. کیا خیال؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے. ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے، میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو وہ سمجھ جائیں، لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس، ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی، ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے، تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 1 کروڑ کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے، بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں. یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں تھی تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا،
25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو, یہ چیز آپ خود پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے, اور ثواب کمانا ہے نا, تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں, کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ دو جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے, اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا, پیٹ بھر گیا, تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا, تو اب تو ختم نا, صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال دو, کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا, بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا, یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے, تھک گئے ہو تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے, اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہوگی, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو, پیسے بعد میں. اس نے کہا چل یار میں اپنے پیسوں سے دوں, جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا, اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے, وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے, تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا, وہ بندہ آگے آ گیا, اس کی ضرورت تو پوری کرنی کرنی. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی, تو اللہ اعلان کرے گا, بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے, تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا, تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا, تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے, باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال, اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے, ایسے ہی ہے, اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے, دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا, یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے. لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی, گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی, اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں, تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. اس سے پتا چلتا ہے کس بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو, اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ ہے نا, جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو اب تھوڑے بڑھ گئے ورنہ 5 پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا, ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا 50 روپے دے گا واپس لے. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو. یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں, یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو
کیا بات کر رہے ہیں. اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آئے, فلاں خانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی, اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے, تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا, آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا, اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں, پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے. کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال, لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا, یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے, تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے, اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری, پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی, لیکن وہ خاندانی انویسٹمنٹ ہو, مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک ہسپتال ہے چل رہا ہے. بھائی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن نہیں ہوتی نا, نہ بیوہ کا خیال ہے ان کو, نہ بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے گا, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو. اگر میرے بیان سنتے ہو کیا خیال ہے, پوری فوج ہے آپ کی, تو دونوں. اور پھر عجیب بات ہے, آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے. پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا. یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیڑ چڑھاؤ اپنے توکل, ٹھیک ہے نا. اپنا, میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ کرو. یہ نیت یہی کرو کہ یار کم ہی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا. کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی
گلے پڑ گیا یار. تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا. تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے, بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا, پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہ اس کے دوبارہ کرو. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. ہاں اچھا, اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیہ. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس اسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے, اور نہیں مرا ماشاءاللہ کھا رہا ہے. کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا. جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دی, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس پھپھو کے لیے نکل رہا ہو, ٹھیک ہے نا. نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں. فری پھوکٹ کی نصیحت, جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ, وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کرتے رہتے ہو, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم کو قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہو کے آپ اتنے ماشاءاللہ؟ تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملے. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تم سب یہاں آ گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز, تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے ہیں, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے. اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہو کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ اس میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ, بھول جاؤ. نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے, خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے, بعض فقیر کرتے ہیں جیب میں ڈال دو. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, دائیں. لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اب یہ تو نہیں وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سے گیئر پکڑا ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جی گڈھے میں گر گئی گاڑی, تو مجبوری میں لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا. مجبوری میں الٹے ہاتھ سے کھانے کی. جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا, 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس,
سونا چاندی مال تجارت نقدی، یہ چار چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، کتنی؟ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے۔ 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا، سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک بعد میں دو، پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا چاندی مال تجارت نقدی کیش رقم جسے کہتے ہیں، چار چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا چاندی تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے۔ عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں۔ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ آپ کی دکان ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ ہاں گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب۔ ہاں گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے، ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے، ضرور استعمال کے لیے۔ اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں، دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں، سوچوں، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ ہاں پلاٹ خریدا، نیت کیا ہے؟ بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اتنا کافی ہے، سمجھتے ہو؟ غریبوں، غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں، 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں، سونا چاندی مال تجارت اور کیش، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان اس کو کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا۔ پلاٹ پڑا ہوا ہے، نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور نہ خود رہتا ہے اس میں، تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے، اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو، یا سونا چاندی مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنا پوچھ لیا کرو بھائی تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، اتنا پوچھ لیا کرو۔ پورا نصاب پیش کرو گے تو پاگل ہو جائے گا نا، وہ کہے گا تو زکوٰۃ نہیں دے بھائی، میرے حساب نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میں جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو اتنا پوچھ لیتا ہوں یار تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، کیونکہ سونا آج کل اتنا مہنگا ہے کہ وہ سونا ہی آدمی کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور بھائی تمہارے پاس بینک میں کیش اماؤنٹ کتنا پڑا ہوا ہے؟ غریب کے پاس تو کیش اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ، ہے 20-30 ہزار ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ کا۔ کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے گھر کے علاوہ، جس گھر میں رہتے ہو وہ تو ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ پلاٹ لے کے ڈالا وہ خالی پلاٹ پڑا ہوا ہو، تو ایسا اگر نہیں ہے تو عام طور پر ایسا آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں نہ پیسہ ہے نہ کوئی سیونگ نہیں ہے، خلاصہ یہ نکلا سیونگ نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا میرے بھائی، عشر کیا ہے؟ کتنی آمدنی پر ہے؟ عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار، تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے، بارش کا پانی ہے، تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے۔ ابے کیا ہو گیا تم لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو آپ جب بھی زمین سے پیداوار اگاؤ گے نا، جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے کہا آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حق اس میں سے نکلے گا۔ اتنا مزہ آتا ہے نا یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ کیا اللہ میں نے کتنا اچھا قانون بنا دیا، کھیتی کٹ رہی، اللہ کہہ رہے میرا بھتہ مجھے چاہیے گویا کہ تو نیک لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کہہ دیتا نا یہ ٹیکس ہے تمہیں دینا پڑے گا، یہ جرمانہ ہے تمہیں دینا پڑے گا، مزہ نہ آتا عشر دینے میں۔ اللہ کہتے ہیں جس دن کھیتی کٹے، پہلے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا، یہ پانی سائنسدان نہیں برساتے، پھر اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے، انار پیدا کیا، انگور پیدا کیا، سب اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اس دن میرا حق مجھے دو۔
تو جن کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں, جن کو اللہ سے محبت ہے ان کو اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا حق صرف 20واں حصہ 5%, تو اگر کہتا نا آدھا دے دو ہم آدھا تجھے دے دیتے, تو کہتا پورا دے دو ہم پورا تجھے دے دیتے. کھلانے والا تو ہے نا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لو. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے؟ اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا, عشر 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو؟ 5% دو. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اے اللہ تیرا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں اللہ اکاؤنٹ کھلے گا نا, یا بینک اسلامی میں یا اور کوئی, تو وہ اکاؤنٹ نمبر دے دے اپنا, ہم وہاں جمع کرا دیتے ہیں. اللہ نے کہا میرا جو اکاؤنٹ ہے نا غریبوں کی جیب ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا اکاؤنٹ کہاں کھولا ہوا ہے؟ کوئی غریب نظر آئے, پاکستانی نظر آئے نا تمہیں, جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو وہ زکات دے دیتے ہیں, آپ صرف پاکستانی بول دو اپنے آپ. حقیقت ہے, ایک پاکستانی گیا عمرہ کرنے, ایک عرب نے اتنی ریالوں کی گڈی زکات کی لا کے اس کو پکڑا دی کہ یہ زکات. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں, میں غریب نہیں ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے تو پاکستانی ہے یا نہیں, تو خالی یہ بتا. اس نے کہا پاکستانی. اس نے کہا پھر تو زکات کا مستحق ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں مالدار ہوں. وہ عربی کہہ رہا ہے بس پاکستانی ہے یا نہیں ہے تو یہ بتا. کلو پاکستانی مسکین, ان کا ایک نعرہ ہے. ہر پاکستانی شکل سے بھی غریب لگ رہا ہوتا ہے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے, چھوڑا بھی زیادہ نہیں, پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو, ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں, ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کر دیا, ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں, کتنے ہی پیسے والے ہو, ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ غریب ہی لگ رہے. تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کہا کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی, وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو, جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں. تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا, اڑا لو مزے. اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا جو عشر نہیں دیتے, یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے. تو اتنا مزہ آتا ہے زکات نکالنے میں, مزہ آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں, پھر ضرورت کا رکھیں. حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکات نہیں واجب ہوگی مجھ پر, زکات دینے کا اپنا مزہ ہے. نہیں یاری بات. تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکات نکالا کروں, زکات کا اپنا مزہ ہے بھائی. ابے نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکات کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو تم. یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے, دے کس کو رہے ہو؟ تو اللہ کو دینے میں. کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا, کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اس سے بڑی میری عزت کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے وہ یہ ایسے ہی مانگ رہا ہے, یہ تو اس کے پاس تو بہت ہے, یہ تو مانگ کے صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تو مجھ پہ خرچ کرتا ہے, لہذا یہ اور مجھ پہ الٹا خرچ کرے گا. اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں واپس دے. سمجھتے ہو نا, ان کو اس سے نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ریٹرن کرے. وہ کہتے ہیں اللہ نہ بھی کرے نا, ہمیں تو اسی میں بڑا مزہ ہے کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. تو عشر اور زکات اور صدقات و خیرات دل کی خوشی سے کیا کرو کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیا, کنجوس نہیں بنایا ہمیں, ورنہ گھسیٹتے رہتے ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. غیرت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب آئے گی اتنا کچھ سننے کے بعد.
اگر کوئی باہر ملک میں کام کرتا ہو تو وہ پاکستانی کرنسی میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے لیکن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ریٹ لگائے گا، ڈنڈی نہیں مارے، رہتا وہاں ہے اور یہاں کے قیمت لگا رہا ہے، یہ بیمانٹی ہوگی. بے ایمانی کو بچپن میں ہم کہتے تھے بیمانٹی. پتہ نہیں یہ کراچی کے بچپن کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں، کہتے ہیں بیمانٹی کر رہا ہے، بیمانٹی. وہ بے ایمانی سے بیمانٹی بن گیا تو وہیں کی ویلیو لگائے گا. زکوٰۃ دینے کے لیے کس حد تک مستحق کی تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے. اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے گدوں کے نیچے چیک کریں گے، ہاتھوں نہیں چھپایا ہوا. اتنی تحقیق کہ ہم مکلف نہیں. سب سے پہلے یہ تحقیق کیا کرو پاکستانی ہے یا نہیں. پاکستانی ہے تو 99% امکان ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اتنا کافی ہے. 1% کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لو کہ اس سے 2-4 سوال پوچھ رہے، بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے، بھائی کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے اضافی. اچھا بیوی کے پاس اگر سونا ہے تو شوہر کا نہیں کہلائے گا، وہ بیوی کا کہلائے گا. اس سے شوہر کا پھر بھی غریب ہونا ثابت ہوگا، سمجھتے ہو؟ تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. کتنے لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، ایجوکیشن کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں لیکن پہلے پیٹ بھرنا ضروری ہے، تعلیم اس کے بعد. بہت سے غریب ہیں جن کو کھانے کے روٹی نہیں ہے، تو کوشش کیا کرو نا. جو زیادہ بیمار ہیں، کینسر میں پڑے ہوئے ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو جان بچانے والوں کو پہلے فوکس کیا کرو، سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی، مدرسہ بنا لیا اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں، بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا، حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام خواہ میں بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا، مسجد بناتا، پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا. ایسا ہوتا ہے. اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں کہ صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کر کبھی کسی پہ اعتماد مت کرو. ایسے لوگ ہیں پیسہ نہیں کما پاتے تھے، انہوں نے کیا کیا، کسی جگہ پہ چندہ کر کے جگہ خرید لی، 4 دیواری کھڑی کر دی، چند ادھار یتیم بچے لے لیے کسی سے کہ بھائی کسی سینٹر سے کہ 1 مہینے کے لیے آپ کے یتیم بچے مجھے ادھار چاہیے. یتیموں کے نام پہ بھی پیسہ ملتا ہے نا، ادھار چاہیے، جب پیسہ آ جائے گا تو یہ واپس کر دوں گا. کرائے پہ بھی ملتے ہیں یتیم بچے چندہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا، چند یتیم بچے لکھ دیے، ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہل رہے ہیں، بڑا خوبصورت نورانی ماحول، لوگ آ کے دبا دب پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے محتمم فراڈی ہوتے ہیں یا علماء معاذ اللہ 2 نمبر ہوتے ہیں یا مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں. نہ 2 نمبر لوگ بھی مولویت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. 2 نمبر لوگ بھی مدرسے کے ناظم کا لیبل استعمال کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی مدرسہ ہو، آنکھ بند کر کے تعاون نہیں کرنا. آپ نے ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ناظم صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہو. اور بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں. ایک مسجد بنا لی، مسجدیں بک رہی ہوتی ہیں، سودے ہوتے ہیں مسجدوں کے، 1 کروڑ میں بکی، 2 کروڑ میں بکی. خریدنے والے کو پتا 1 کروڑ لگاؤں گا، پھر مسجد کے نام پہ جو چندہ ہوگا نا یہ پیسے ریکور. یہ باقاعدہ بزنس ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں. تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے، یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں. بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، بن نوریا ہے، جامعہ اشرفیہ، یہ سارے بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء ان مدارس کو چلا رہے ہیں. تو ان پہ تو پورا اعتماد. اسی طرح چھوٹے مدرسے بھی ہیں جن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن پہلے ایک سروے کریں آپ جا کے کہ یہ پیسہ میرا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ورنہ فراڈیوں کے ہاتھ پھر جاؤ گے آپ. اور بہت پیسہ اس میں، جو مذہب کے نام پہ جب حرام خوری ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا پیسہ نہیں آتا. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، ادا کرنی ہوگی بالکل. زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے، اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا؟ تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے.
تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکات نہیں دے رہے, اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی, زکات کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکات کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, یہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا, اور مجھے قرضہ دینے کا طریقہ ہے میری مخلوق پہ خرچ کر دو. تو جس کا اللہ پہ, اللہ چیک کرتا ہے کہ یہ اوپر کے ایمان کے دعوے ہیں, سچی مچی کا مسلمان ہے یہ, صحیح ہے نا, کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے کمزور ایمان چلتا نہیں ہے. صحیح ایمان ہوگا تو روکڑا نکلے گا, ورنہ نہیں نکلے گا. ایک کو آپ نے محبت کا دعویٰ کیا اپنی محبوبہ سے, مجھے تم سے بہت محبت ہے, اس نے کہا بہت ہے تو 500 روپے دے دو. تو آپ نے کہا یار یہ 500 روپے تو نہیں میں دے رہا, تو سمجھ جائے گی اوپر سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو 500 روپے سے پتا چلے گا. اگر وہ مانگ لے 1000 روپے تو پھر پتا چلے گا 1000 والی ہے. تو ریٹ ہوتے ہیں نا, روکھڑے سے پتا چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس کا روکھڑے سے پتا چلے گا مجھے خوش کرنے کے لیے پیسہ کتنا خرچ کرتے ہو. صحابہ تو پورے باغ دے دیا کرتے تھے. قرآن میں جب یہ نازل ہوا نا کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. ابو طلحہ انصاری آئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پورا باغ صدقہ ہے, مجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہے. تو یہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے اتنا صدقہ. لیکن صحابہ نے تو بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورے اترے, ہم سے تو اللہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے. اچھا بھائی, مقروض پر زکات کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا وہ. یا آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, قرضہ 50,000 کا ہے, تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے, پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکات ہے, نہیں ہے تو زکات, قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس پر اچھا قرضے میں ایک بات یہ بھی جو انہوں نے سوال پوچھا نہیں ہے, بعض دفعہ آپ پلاٹ خریدتے ہو قسطوں پہ, نیت ہوتی ہے بیچنے کی لیکن قسطوں پہ خریدتے ہو. اب 1 کروڑ کا قسطوں پہ پلاٹ خریدا اور آج پلاٹ کی ویلیو ہے 1.5 کروڑ. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 1 کروڑ دینی ہے یہ مائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خوب سمجھ لو, جو قسطیں اس سال آپ نے دینی ہے, یعنی جب زکات واجب ہوئی ہے اس سے اگلے سال والی تاریخ کے اندر جو قسطیں دینی ہیں ان کو اس پلاٹ کی قیمت سے مائنس کیا جائے گا. جو 1 سال کے بعد دینی ہے ان کو پلاٹ کی قسطوں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے, وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکات کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہے کمیٹی کی وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی, پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکات کی تاریخ آ گئی, لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں, تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں, جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ, تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اور اگر کمیٹی آپ کی آخر میں نکلی ہے تو اب چونکہ آپ کے اوپر قسطیں باقی بچی نہیں ہیں تو اب آپ کچھ بھی مائنس نہیں کریں گے. تو جتنی قسطیں باقی رہ گئی ہیں وہ کمیٹی کے پیسوں سے مائنس کر کے زکات نکالی جائے گی, اور اگر قسطیں باقی نہیں رہی ہیں تو پھر پورے پیسوں پہ زکات دینی پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکات ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکات بغیر بتائے دے دی تو زکات ادا نہیں ہوگی, دوبارہ دینی پڑے گی. ہاں, بیوی کو بتا دیا, اس کی پرمیشن لے لی, اس کی اطلاع میں آ گیا, پھر دے دی تو زکات ادا ہو جائے گی. تو کسی کی طرف سے زکات کے لیے اس کو بتانا, اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکات کا حکم, گھر پہ زکات نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے زکات کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکات ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکات نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکات ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زکات پیشگی ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی دن کا لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر چیزیں آ گئی جو میں نے جس کی تفصیل بتائی ہے. تو اب آپ نے 5 محرم کو وہ ڈیٹ نوٹ کر لی, اگلے سال 5 محرم آئے گا تو آپ دیکھو گے سونا چاندی مال تجارت نقدی میرے پاس کتنا ہے. آپ نے اندازہ لگا لیا جی 1 کروڑ کا ہے, تو نوٹ کر لو میرے ذمہ زکات کتنی ہے, 2.5 لاکھ. 1 کروڑ پہ کتنی ہوتی ہے؟ تو تاریخ اس دن کا حساب نوٹ کرو, 2.5 لاکھ آپ نے نوٹ کر لیا. اب پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں دے سکتے ہو, جتنا جلدی دو اتنا اچھا ہے. بعض دفعہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ بھائی کوئی مستحق نہیں مل رہا, ابھی پیٹرول تھوڑا اور مہنگا ہونے دو تو پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں, ہم بانٹ دیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اس نیت سے دیر بھی کی جا سکتی ہے, تو لیکن حساب اسی دن کا کرنا پڑے گا. ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے,
ابھی 2 محرم ہے, زکات ابھی فرض نہیں ہوئی, اگلے سال کے 2 محرم, لیکن غریب مل گیا. پیٹرول ایک دم 22 روپے مہنگا, اڑوس پڑوس میں جنازے اٹھنا شروع, ڈپریشن کی گولیاں مہنگی. اب آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو مر جائے گا اگر میں نے اس کو پیسے, پیٹرول کے پیسے نہ دی. بائک اسٹارٹ کر رہا ہے, پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہیں, اوپر سے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں گن لے کے. یہی ہوتا ہے نا, ڈاکوؤں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, بندوق کے پیسے بھی ہیں, گولیوں کے پیسے بھی ہیں, کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں. خیر, تو آپ نے کیا کیا یار, 5 محرم تک تو آدھی پبلک مر چکی ہوگی, مجھے تو لگ رہا ہے واقعی مر چکی ہوگی اگلے 5 محرم سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے لم سم اندازے سے زکات نکال دی کہ حساب میں 5 محرم کو کروں گا, لیکن یہ غریب 5 محرم تک مر چکا ہوگا, لہذا یہ لے بھائی میری طرف سے یہ پیٹرول. وہ ایک ٹک ٹاکر آیا کرتا تھا, بڑے مزاحیہ کلپ بناتے, ایک دن اس کا کلپ سامنے آ گیا, بڑی ہنسی ہے. پیٹرول بہت مہنگا ہوا نا, تو کسی نے بتایا کہ اس کا کوئی دوست بائک لے کر آیا ہے, تو بائک لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا گفٹ دوں گا تو یاد رکھے گا. تو لاکر کھولا, اس کے اندر ایک اور لاکر سے جا کے نا اتنا سا پیٹرول چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہ رومال سے ایسے کر کے ٹپکایا ہے. اس نے سلیوٹ کیا اپنے بھائی کو, یار تیری عظمت کو سلام. تو پیٹرول یہ ہونے والا ہے, ابھی سے نا ڈھکنوں میں محفوظ رکھ لیں آپ لوگ, سونگنے کے لیے کم از کم ہمیں فیوچر میں پیٹرول مل جائے. تو آپ نے ایڈوانس میں زکات دے دی تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نوٹ کر لیں کتنی دے دی ہے. میں 5 محرم کو آپ اندازہ لگائیں کہ بنتی کتنی ہے, اگر وہ زکات میں نہ نکالتا وہ بھی شامل کر کے اندازہ لگائیں. تو اگر زیادہ دے دی ہے تو غریبی ہو گئی, واپس نہیں لے سکتے کہ آپ جائیں یار میں نے وہ اصل میں ایکچولی بنتی تو 2.5 لاکھ تھی, میں نے غلطی سے 3 دے دی ہے, 50 واپس کر دو, واپس نہیں لے سکتے. اب آپ وہ 50 کیا ہو گئی, غریبی. اور اگر کم دی ہے تو جتنی کم ہے وہ نکال دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, زکات ایک ہی آدمی کو اتنی زیادہ دے دینا کہ وہ مالدار بن جائے, یہ ناپسندیدہ ہے. زکات تو ادا ہو جائے گی, لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ زکات کا مقصد غریبوں کو مالدار بنانا نہیں ہے, غریب کی حاجت پوری کرنا ہے. ایک ہی آدمی کو اٹھا کے 1 کروڑ دے دی, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور ادھر بھوکے مر رہے ہیں لوگ, تو اتنی دو کہ اسٹیبل ہو جائے. وہ میری اکثر عادت ہوتی ہے, کوئی غریب ملتا ہے نا تو جو بالکل اسٹیبل نہ ہو, ڈسیبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اتنی زکات دے دو کہ وہ, بلکہ پیسے بھی نہ دو, رکشا خرید کے دے دو کہ یار تو کوئی روزگار کر, ریڑی خرید کے دے دو. تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اپاہج بنانے کے بجائے زکات کے پیسوں سے لوگوں کو روزگار دیا جائے, کوشش یہ کیا کریں. اچھا بھائی یہ ہو گیا. اور کوئی زکات سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ہاں بہترین سوال, سمجھ گیا میں. دیکھو, زکات دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے, بلکہ اس کو آپ ہدیہ اور گفٹ کے نام پہ دے دیں. سمجھتے ہو, یہ جی میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. دل میں نیت کریں کہ کیا دے رہا ہوں, زکات, کیونکہ عزت دار آدمی کو اس سے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے. اچھا, زکات کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دی جا سکتی, دادی, دادا, نانا, نانی کو نہیں دی جا سکتی, بیٹا, پوتا, بیٹی, پوتی, نواسی, نواسے, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں, ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب کو زکات دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بھانجا بھتیجی کو بھی دیا جا سکتا ہے, ساس سسر کو بھی دی جا سکتی ہے, چچا ماموں کو بھی دی جا سکتی ہے, کزنوں کو بھی دی جا سکتی ہے, تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی. ابا اماں, کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ ان کی تو ویسی آپ کے ذمہ ہے نا کفالت. اچھا, زکات ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں دی جا سکتی. آپ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ بنتی تھی, آپ نے کہا زکات کا مستحق چلو اس دفعہ یہی پہنا دو, ایسا نہیں ہو سکتا. زکات آپ کو الگ سے دینی پڑے گی. زکات کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. اور زکات میں غریب کو مالک بنانا یا اس کے نمائندے کو مالک کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے کسی کے علاج پہ زکات خرچ کرنی ہے نا, تو اب شریعت کہتی ہے اس مریض کو مالک بناؤ. اگر وہ مریض بے ہوش ہے, نہ کومے میں گیا ہوا ہے, اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو اس کا جو بھی متولی ہے, باپ ہے جیسے, اس کو بھی مالک بنا دیں گے تو ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے, دماغ کام کر رہا ہے, اس کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پھر وہ دوائیں خریدے. اب یہ کام مشکل ہوتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسکین سے, غریب سے, جو بھی پیشنٹ ہے, اس سے یہ اجازت لے لی جائے کہ بھائی آپ اپنا کسی کو اس ہسپتال کو نمائندہ بنا دو, وکیل بنا دو, ہم آپ کو جو پیسے دیں گے تو آپ کی اجازت سے اس ہاسپٹل کو دیں گے ہم. تو جب ہاسپٹل کو ہینڈ اوور کرو گے تو وکیل کا قبضہ موکل ہی کا قبضہ کہلاتا ہے. نہیں یاری بات بھائی, میں نے ایک بندہ بھیجا نا کہ یار تو نے میرا قرضہ دینا ہے تو اس کو دے دے, تو جیسے ہی اس کو دے گا تو قرضہ ہو گیا نا ادا, کیونکہ میرا وکیل ہے, تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل بنتا ہے پرمیشن سے, خود بخود آپ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتے. تو ہسپتال
بعض ہسپتال یہ کرتے ہیں پیشنٹ سے پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکاتوں پہ قبضہ کریں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ پیشنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں بتائیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں، اسے کہیں بھائی میں تمہارے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، تو میں جو تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو، میں کس کو دے دوں؟ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دوں. وہ اجازت دے دے گا تو پھر آپ زکات دے دیں، کیونکہ پھر اسپتال کا قبضہ کس کا قبضہ ہوگا؟ پھر وہ مریضی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو اس طرح وکالت کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، بغیر وکالت کے ڈائریکٹ دے دیں گے، یا تعمیر میں لگا دیا، تعمیروں پہ زکاتیں نہیں لگتی، سمجھ رہے ہو؟ کنسٹرکشن کے کام پہ زکات نہیں خرچ ہوتی، مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، مدرسوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی، مالک بنانا ضروری ہے، تنخواہوں میں زکات نہیں جا سکتی. کسی غریب بچی کی شادی کرانی ہے، لوگ کہتے ہیں زکات، تو بھائی اس کو آپ وہاں بھی یہی ہے، اس بچی کو ہینڈ اوور کرو، پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتے، اس بچی سے پرمیشن لو کہ ہم آپ کی پرمیشن سے کھانا وانا کھلائے. اول تو بارات کے کھانے اسلام میں ہے نہیں، لیکن مجبوری ہے تو ان کو بتا دو بھائی میں سارا خرچہ آپ کی طرف سے اٹھاؤں گا، تو اٹھاؤں گا نہیں، آپ کا وکیل کون ہے اس کو میں قبضے میں دوں گا. خود آپ وکیل نہیں بن سکتے، جو دینے والا ہے وہ خود وکیل نہیں بن سکتا. آپ کہ ابا کو وکیل بنا دو، جتنا پیسہ اس شادی پہ ہوگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تو آپ اجازت دے دو آپ کے ابا کو دے دوں، تو ابا کو دے دیں، وہ پھر جو مرضی کرتے رہیں اس سے بچی کی اجازت سے. تو یہ سارے طریقے ہیں زکات کے. اور کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہو؟ جی. سید کو زکات نہیں دے سکتے، اس کو ویسے صدقہ خیرات کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کریں. سید کہتے ہیں جس کے ابا سید ہوں، اما سید ہونے سے بچہ سید نہیں ہوتا. اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ جیسے ابا زرداری ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ زرداری ہوگا، صحیح ہے نا؟ ابا سید ہوں تو بیٹا کیا ہوگا؟ بڑی گہری بات ہے. تو اسلام میں نسب کہاں سے چلتا ہے؟ ابا سے، کیونکہ ہم لوگ کے ابا ہوتے ہیں. بہت سو کے ابا سے چلتا نہیں ہے کیونکہ ان کے ابا نہیں ہوتے. بہت سو کے قوم ہیں جن کے ابا ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. ہمارے یہاں پیٹرول شارٹ ہو رہا ہے، چینی شارٹ ہو جاتی ہے، شوگر ہے، ہمارے ابا شارٹ نہیں ہوئی. ان ملکوں میں کبھی چینی شارٹ نہیں ہوئی، کبھی پیٹرول شارٹ نہیں ہوا، لیکن شارٹ ہوئی تو ایسی چیز ہوئی کہ اللہ کی پناہ یار، ابا ہی شارٹ ہو گئے. کسی کے ہاں ابا ہوتے ہیں، بھائی آپ تو باہر سے آئے ہیں نا، ویڈیو میں نہیں آئیں گے، آپ ڈرے نہیں، یہ تو یورپ سے آئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ان لوگ کیا کسی کے ابا ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے. تو ابھی تو بی بی سی کی رپورٹ ہے، اس میں رپورٹ آئی ہوئی تھی وہی ان مغربی کنٹریز کے بارے میں کہ ابا کا ریشو ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے بچے بہت سارے ہو گئے جن کے ابا ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے، وہ شکار پہ جایا کرتے تھے، بس یہ بتا کے بیان ختم کر رہا ہوں. شکار پہ جاتے تھے تو اپنے والد کو کہتے تھے ابا جی، دادا کو کہتے تھے ابا جی. تو جیسے ہی کوئی شکار نظر آتا کہتے تھے ابا جی ٹھا کرو، یعنی بچہ تھا نا وہ، میرا دوست تھا، بچپن کی بات بتا رہا ہوں. تو اتنی اسپیڈ بولتے ابا ہی ٹھا، ابا جی کو بولتے تھے ابا ہی ٹھا. تو اس بچے کا نام پڑ گیا ابا ہی ٹھا، وہ ابا ہی ٹھا آ رہا ہے. ابھی بھی لوگ تھوڑا سا چھیڑتے ہیں، بھائی یار یہ وہی نہیں ہے جس کو ابا ہی ٹھا، ابا ہی ٹھا، ابا ہی ٹھا. تو ابا ہی ٹھا کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابا ہی کو ٹھا کر دیا آپ نے. تو گورے نے کیا کیا؟ ابا ہی ٹھا. ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں، یہ جو بیٹھے ہوئے ابا کیا ہو گئے مارکیٹ سے؟ ٹھا. ابا ہی کو ٹھا کر دیا. وہ تو کہہ رہا تھا بچہ کہ ابا ہی کو ٹھا، یعنی مارو اس کو. گورے نے ابا کو ہی اٹھا کے ٹھا کر کے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، ہم جب کسی سے ابا کی خیریت پوچھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں آپ کے ابا خیریت سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہیں یا نہیں ہے. لیکن گورے سے آپ کو 2 سوال پوچھنے پڑیں گے. پہلا سوال آپ کے ابا ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہیں. پھر آپ پوچھیں گے اچھا خیریت سے ہیں یا نہیں. تھوڑا سا جملہ بڑھانا پڑتا ہے وہاں، یہ ایک ٹینشن ہے تھوڑی سی. تو جب آپ جائیں تو یہ 2 جملے یاد کر کے، ایسے ڈائریکٹ نہ پوچھ لے کہ آپ کے ابا خیریت سے ہیں. وہ کہے گا پہلے یہ تو پوچھو ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کے بعد وہ بتائے گا. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو زکات کے مسائل تھے، ٹھیک ہے نا. ابا سید ہو تو بیٹا کیا ہوگا؟ سید. اس کو زکات نہیں. میاں بیوی کے